بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی پہلی رات دلہن کے ساتھ ہم بستری کرنے کے 3 آسان اہم طریقے جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شادی کی پہلی رات یعنی سہاگ رات بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا مکمل طریقہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ سہاگ رات ایک ایسی رات ہوتی ہے جو آپ کو اور آپ کی بیوی کو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ اس لیے آپ نے ایک ایسا طریقہ استعمال کرنا ہے کہ بیوی آپ سے خوش ہو سکے، اس کی چاہت پوری ہو سکے اور جنسی اور جسمانی خواہشات بھی پوری ہو سکیں، اور وہ اس پہلی رات کو ہمیشہ یاد رکھے۔ طریقہ یہ ہے کہ سہاگ رات میں اپنے کمرے میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ کمرے میں جانے کے بعد اپنی بیوی کو شادی کا گفٹ دیں۔ کچھ باتیں کرنے کے بعد آپ نے لیٹ جانا ہے اور لڑکی کو گرم کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے عورت کے جسم پر ہاتھ پھیرنا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اپنی انگلی شرمگاہ پر پھیرنی ہے۔ ایسا کرنے سے عورت کی شرم ختم ہو جائے گی اور وہ مینٹلی طور پر ہم بستری کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پہلے اپنے کپڑے اتارنے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ بیوی کے کپڑے اتار دینے ہیں اور بیوی کو نیچے لٹا کر آپ نے اس کے اوپر لیٹنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیوی کے ہونٹوں کو چومنا ہے اور پھر گردن سے ہوتے ہوئے اس کی چھاتی کو چومنا ہے۔ 2 منٹ تک چھاتی کو چومنا ہے۔ اس کے بعد شرمگاہ میں اپنا نفس ڈال دینا ہے۔ نفس کو شرمگاہ میں آہستہ آہستہ ڈالنے کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ اوپر نیچے کرنا ہے، کیونکہ عورت کی شرمگاہ کے اوپر پردہ ہوتا ہے جس کے ٹوٹنے سے عورت کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا نفس بالکل گہرائی میں پہنچ چکا ہے تو آپ نے ایک دم سے زور کے ساتھ اندر کر دینا ہے، جس کی وجہ سے عورت کی سیل ٹوٹ جائے گی۔ دوستو ایک بات لازمی یاد رکھیں کہ شادی کی پہلی رات آپ نے لڑکی کو سیدھا لٹانا ہے۔ آپ نے سیکس کے دوران کوئی اور پوزیشن نہیں کرنی، کیونکہ اس سے عورت کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلی بار ہم بستری کر رہی ہوتی ہے۔ البتہ اس پوزیشن کے بعد آپ کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتے ہیں اور اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ مسنون نکاح کے بعد شوہر کو چاہیے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اس کا دکھ درد اور غم کم کرنے اور اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے لطف و سرور کی باتیں کرے، دل لگی اور ہنسانے والے کلمات کہے، اسے تحفہ تحائف دے کر اسے اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کرے، کھانے پینے کی عمدہ چیزیں پیش کرے۔ دودھ ہو تو بہت بہتر ہے۔ شوہر پہلے خود کچھ پیے یا کھائے پھر دلہن کو پلائے۔ دلہن جب فارغ ہو جائے تو وہ برتن دلہے کو پینے کے لیے دے دے۔ اب اگر دونوں میں سے کوئی ہم بستر ہونے کی خواہش رکھتا ہو تو یاد رہے کہ دلہن شب زفاف یعنی کہ سہاگ رات کو لے کر دوسروں سے بے بنیاد باتیں سن کر بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ اس کی حقیقت ذہنی الجھن سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی ہے۔ ہر دلہن کو اپنے ذہن سے بے بنیاد افواہ کو نکال کر اپنے دل میں موجود ڈر کو نکال دینا چاہیے۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، کیونکہ شادی سے انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، اسی لیے شیطان شادی شدہ جوڑے سے بہت جلن رکھتا ہے۔ یہیں پر وہ زنا کو لوگوں کے لیے آسان اور پر لطف بنا کر پیش کرتا ہے اور نکاح کے ذریعے حلال ہونے کے بعد ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرنے کو مشکل بنا کر دلہن کے دل میں ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا دلہن کو شیطانی وسوسے کا شکار ہونے کے بجائے اللہ کے بنائے ہوئے بہترین نظام پر راضی ہونا چاہیے۔ یاد رہے اگر دلہن کی یہ ذہن بن جائے تو اس کے لیے واقعی سہاگ رات سے بہتر کوئی اور رات نہیں ہو سکتی۔ دلہے کو چاہیے کہ دلہن کا دل جیتنے کی پوری کوشش کرے، ہنسی مذاق کچھ اس انداز سے کرے کہ وہ مسکرانے پر مجبور ہو جائے، دلہن کی حسن و جمال اور اس میں موجود خوبیوں کی کھل کر تعریف کرے۔ جب وہ دلہے سے پوری طرح متاثر ہو جائے اور خوش بھی ہو تو چاہے مجامعت یعنی ہم بستری کرے یا ویسے ہی ہنسی مذاق میں رات گزار دے۔ ہاں اگر ہم بستر ہونے کا ارادہ ہو تو دلہن کو مقدمات جماع یعنی ہم بستر ہونے سے پہلے والے امور جیسے بوس و کنار اور بغل گیر ہونا وغیرہ کے ذریعے ذہنی طور پر تیار کر لے۔ اس طرح وہ معمولی تکلیف کے احساس کے ساتھ زندگی کی سب سے بہترین خوشی محسوس کرے گی۔ لہذا بوس و کنار بے حد ضروری ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ اس طرح کی نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔